دیکھو، زندگی میں بہت بار ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جب حادثات سامنے آتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر خوف سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہے، جن چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتا ان کو بھی کر گزرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آزمائش دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرتا تو کیا آج ہم کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ یاد رکھنا، اللہ آزمائش اتنی ہی ڈالتا ہے جتنا بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ زندگی کی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگے، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ہر بار دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگے، تو خود کو ہر بار یہ یاد دلانا لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہر تکلیف کا مداوع رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوں گے۔ یقیناً اللہ تمہارے لیے بہتر کر سکتا ہے اور کرے گا بھی۔ رب بہت جلد راضی بھی ہو جاتا ہے، اور یاد رکھنا اور کہتے رہنا، اے میرے رب تو جلدی مجھ سے راضی ہو جا، میں بہت مشکل میں ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ ہر نکلتا ہوا دن ایک ایسی اذیت سے روشناس کرواتا ہے کہ جہاں اپنا حوصلہ ہارنے لگتی ہوں، کہیں ایسا نہ کہ کچھ غلط ہو جائے، مجھ سے تیری اس دنیا سے تھک چکی ہوں۔ میرے مولا، میں بے بس ہوں، تو میری غائبانہ مدد کر دے، بے شک تو مدد کرنے والوں میں سے ہے۔ بس یہی دعا کیا کریں کہ جو ہو وہ میرے حق میں بہتر ہو، اور یقیناً اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، تمہاری آزمائشوں کو بھی ضرور آسان کر دے گا۔ جس آزمائش پر آپ ابھی غمگین ہو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اس آزمائش کا قیامت والے دن جب آپ کو صلہ ملے گا، لوگ دیکھیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتر دی جاتی، یعنی جو آپ کو ملی تھی ان سے بھی بڑی آزمائش انہیں ملتی، تاکہ انہیں بھی آپ کی طرح اتنا بڑا صلہ نصیب ہوتا۔ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش بخت ہیں آپ، اور بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ ساری باتیں تو توفیق کی ہوتی ہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رلا رلا کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے، تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو مانگتے رہا کرو، جب ضرورت تھی کسی تھپکی کی تمہیں اللہ رب العزت نے تھاما تھا، جب تم ٹوٹ کر بکھر گئے تھے اور پھر بے بس ہو کر انجانے میں اللہ کو پکارا تھا، تم دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن اللہ تمہیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اب تم دعائیں مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ کو تم پر بہت پیار آ رہا ہے، تمہاری پکار کا وہ جواب دے رہا ہے، تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ تبھی تو صبر کا امتحان جاری ہے، گھبراؤ نہیں، مانگو اپنے رب سے، اب تمہاری باری ہے، اور اللہ تمہارے لیے وہ معجزات عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوتا۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی تو تھی نا، ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھنے سے لگے گا وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، اس لیے تو تمہاری آزمائش لیتا ہے اور تمہیں صبر کے بدلے وہ معجزات دیتا ہے، وہ اجر دیتا ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ تمہارا قلب سکون میں ہو، بس دل میں یہ بات ہو کہ اگر وہ چیز میرے لیے ہے تو وہ مجھ تک مل ہی جائے گی، چاہے لاکھ دنیا سازشیں کرے، اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملنی تو میں تیار ہوں، اگر اس سے بہتر چیز پانے کے لیے اللہ مجھے آزمائش پر اتارتا ہے تو یقیناً وہ مجھے معجزات بھی دکھائے گا اور اجر بھی دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں،
کیونکہ جو صبر کرتا ہے اس کا صلہ اس کی امید سے زیادہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بہتر سننے والا اور نوازنے والوں میں سے ہے۔